سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محفل میں کیسے جاؤں جہاں گانا بجانا ہو؟ ہم عمر اصرار کرتے ہیں جب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا ذوق برداشت نہیں کرتا، میں قطعا نہیں جاؤں گا۔ ان کا اصرار بڑھتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھتا ہے۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، نیند طاری کر دی۔ وہ اصرار کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں، سمجھا کہ شاید جانے سے بچنے کے لیے نیند کر رہے ہیں۔ ہم عمر نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، یہ اکیلے ہیں، ہم 10-12 ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کر تھک کے بیٹھ گئے، اٹھا کر لے جانا تو کجا مجھے ہلا بھی نہ سکے۔ حضور کہیے آپ میرے ساتھ، حضور کا بچپن بھی پاک، حضور کا بچپن بھی پاک، میرے آقا کا لڑکپن بھی پاک، میرے آقا کی جوانی بھی پاک۔ مکہ والوں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ کہہ کر جربنا کا مرارا مارائنا فی کا الا صدقا، کوئی احسان نہیں کیا، جو دیکھا تھا وہی مان لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، جو کہوں اب بھی مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مانیں گے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے؟ اب لیڈروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ ہم تو بہت مضبوط ہیں، قبائل سے ہمارا اتحاد ہے، ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بڑی مستحکم ہیں، ہم پہ حملہ کون کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پوچھ رہی تھی میں کہوں تو؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے کہا بظاہر تو بہت مشکل ہے آج ہم پہ کوئی حملہ آور ہو سکے، لیکن اگر آپ کہیں تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر مجھے صادق اور امین مانتے ہو تو پھر آؤ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ، ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نہ کیجیے، ذرا لا کا جھاڑو پھر لینے دیجیے، ذرا صفائی تو ہو جائے نا، ذرا صفائی ہو جائے۔ دودھ ڈالنے سے پہلے برتن صاف کیا کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، الا اللہ کا دودھ ڈالنے سے پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھیر لینے دو، سینہ صاف تو ہو جائے نا ذرا۔ لا الہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری لمحات میں دنیا چھوڑنے سے ذرا پہلے بڑے خاص تاثر سے فرمانے لگے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود۔ اب شروع ہو رہی ہے وہ شاہراہ
جہاں پر راستے جدا ہوتے ہیں، ایک ہی کا راستہ، دوسرا بھی کا راستہ۔ ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، ہوس کہتی ہے بھی کو اپناؤ، اور عشق کہتا ہے ہی کا نعرہ لگاؤ۔ اب آج گودرا کالونی میں بیٹھا ہوں، دیکھوں گا یہاں ہی والے کتنے ہیں۔ اور قولوا لا الہ، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، اللہ کا معبود، اللہ کا معبود صفا کی بلندیوں پہ کھڑا ہوا، قافلہ انسانیت کو امن و سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے، اتحاد کا راستہ۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں سب کے بیڑے پار کرنے والا، آدم سے لے کر رحمت عالم تک اور صحابہ سے لے کر اولیاء تک، قیامت تک انسانی قافلے کی مشکل کشائی کرنے والا الا اللہ۔ مگر بھول جاتے ہو نا، مگر اللہ ہی میرے عزیز، اللہ۔ قرآن آپ کو نماز کی ہر رکعت میں یاد دلاتا ہے، لیکن اجمی ٹھہرے نا، پڑھتے تو ہیں سمجھتے کم ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ گرامر کی بات ہے، مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، استقبال بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی، فیوچر بھی۔ ایاک نعبد، ہم تیری